بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے تھے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کا خطاب دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف کیوں اٹھا لیا تھا، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ جب بنی اسرائیل قوم میں نفرت، ظلم، حسد اور مساکین پر ظلم و ستم بڑھنے لگا تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے نبی منتخب کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے لوگوں اور علماء سے کہنے لگے کہ تم لوگوں پر کیوں ظلم کرتے ہو؟ کیا تمہارے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ لوگوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ تمہارا رب تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو حقوق دیتا ہے۔ اس رب العزت کے نزدیک تو تمام انسان برابر ہیں۔ پھر تم کیوں لوگوں میں فرق کرتے ہو؟ چاہے کسی انسان کا رنگ گورا ہو یا کالا، کوئی غریب ہو یا امیر، کوئی طاقتور ہو یا کمزور، اس پاک ذات کے لیے تمام انسان برابر ہیں۔ تو پھر تم کیوں بھید بھاؤ کرتے ہو؟ لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی نشانیاں لے آئے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے جو زمین پر کثرت سے سیاحت کرتا ہو یا ہاتھ پھیرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا تھا کہ آپ اگر کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ آنکھوں والا ہو جاتا۔ کوڑھ کے مرض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، جب آپ علیہ السلام اسے ہاتھ لگاتے تو اس کا کوڑھ کا مرض بالکل ختم ہو جاتا اور وہ تندرست ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندے بناتے اور جب انہیں ہوا میں پھینکتے تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتے اور ان میں جان آ جاتی، اور جب آپ علیہ السلام کسی مردہ پر ہاتھ رکھتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کی بات سننے لگے اور آپ کو اللہ کا نبی ماننے لگے۔ جب بنی اسرائیل کے سرداروں نے اور علماء نے یہ سب دیکھا تو ان کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ان کی حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھ کر بنی اسرائیل کا بادشاہ نہ بنا لیں تو بس پھر بنی اسرائیل کے بادشاہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، وہی تمہارا رب ہے۔ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تم ایمان لے آؤ اور آپس میں پیار محبت سے رہو۔ بس کچھ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کچھ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے اور کچھ لوگ اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا سوچنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 12 حواری تھے، ان میں سے کچھ کا ایمان اتنا مضبوط نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کے بادشاہوں نے ان کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک جس کا نام یہودا تھا، اس نے خود کو بیچ دیا۔ اس نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھا چکے تو آپ علیہ السلام شہر سے باہر آئے اور کرش نامی ایک جگہ پر ٹھہرے۔ رات ہونے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوئے، اے اللہ پاک، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک، میری مدد فرما، مجھے ان کے شر سے بچا۔ بس اس وقت جبرائیل امین ظاہر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے مریم کے بیٹے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آج رات اللہ پاک آپ کو یہاں سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا۔ اللہ آپ علیہ السلام کو ان کے شر سے بچائے گا اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ ان کو کافروں پر حاوی کر دے گا اور برتری عطا فرمائے گا۔
اور قیامت کے دن اللہ ایسے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ بس اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس پھر اللہ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ اس جاسوس یہودا کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا کر دیا۔ بس جب وہ کافر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تو اس یہودا کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ مسیح جیسی بنا دی تھی۔ بس ان لوگوں نے سب سے فخر سے یہ کہا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو گرفتار کر لیا ہے اور اسے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھا رکھا ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس کی شکل تو عیسیٰ مسیح جیسی ہے، لیکن حرکات ویسی نہیں ہیں، کوئی بھی خوبی عیسیٰ علیہ السلام جیسی نہیں ہے اس میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ وہ اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے، اس لیے ان کو روح اللہ کا خطاب دیا گیا۔ قرب قیامت اللہ پاک اپنے اس پیغمبر کو ظاہر کرے گا دنیا میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، وہ اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد نہ تو کوئی نبی آیا اور نہ ہی آئے گا قیامت تک، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اس دنیا میں آ چکے ہیں، کیونکہ ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا تھا، تو اب قرب قیامت ان کو ظاہر کر کے اللہ پاک سچ اور باطل کا فیصلہ کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ پاک ہے ہر برائی سے، ہر شر سے، وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ دعا ہے اس رب کریم سے جس نے ہمیں پیدا کیا کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ بات کہنے کی طاقت عطا فرمائے اور بروز قیامت ہمارا حساب آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔